تو عامر رانا صاحب ان کی جو بات ہے اس میں بھی وزن ہے. اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ ایک کو کی سازش تھی جو کہ ناکام ہوئی؟ یہ مطلب ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ جو ہے نا جو جوتا صاحب نے بنیادی بات کی کہ جس نے پریس کانفرنس کی, میں اس پہ ہمیشہ میرا ایک ہی جواب ہے, ان کا کام ہے عدالت کے اندر اس بات کو لے جائیں, اڑا دیں, پھنسا دیں جو بری ہوئے ہیں. لیکن یہاں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اور یہ کوئی آج کے دور میں نہیں, وہ عمران خان کے دور میں بھی اسی طرح سکہ رائج الوقت کے تحت کام کرتے تھے, اسی طرح عدالتیں حکم مانتی تھی, اسی طرح کام کرتی تھیں, گڈ ٹو سی یو کرتی تھی. مطلب کوئی نیا کام تو نہیں نہ ہو رہا. بالکل جنہوں نے معافیاں مانگی, جن کے ایویڈنس موجود تھے, انہیں چھوڑ دیا گیا. اس کو اب اگر چیلنج کرنا ہے تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کیوں کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں. یہ بات میں تو اس لیے بڑی کھلم کھلا کہتا ہوں کہ بھائی یہ انہوں نے اسٹیٹ اوپن کا آگے معافی مانگے اور جرم سے آئندہ کے لیے کہیں کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے, اور ریاست کیوں کہہ رہی ہے یہ میں اپنی دے رہا ہوں. ان کے خیال میں پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, اور وہ غصے اور اس میں وہاں چلی گئی جہاں ملک دشمنی پہ آپ پہنچتے ہیں. اس سینس میں آپ دشمن یہ نہیں کر سکتا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرائے, کور کمانڈر ہاؤس پہ کرائے, آئی ایس آئی کے آفس پہ کرائے, پی ایف بیس میاں والی میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آپ دیوار گرا رہے ہوں, جہاز جلا رہے ہوں. تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ مین سٹریم میں رہیں, اور اس غلطی کو جس کو یہ کہہ رہے ہیں, میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی یہ روزانہ وہاں پہ گئے ہیں, 13 یو ایس بی جمع ہیں وہاں پہ, دیکھیں جی آپ نے, میں نے تمام کے تمام ایویڈنس دیکھی ہے جو پراسیکیوشن اور میں خان صاحب کے ساتھ جی ایچ کے اندر جا کر بیٹھا تھا, ایک سوال پوچھا تھا, خان نے ان کو ادھر ہی بیک فٹ پہ کر دیا تھا, پھر ان کے پاس جواب خان نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہارے اوپر پریشر ہے. ایک منٹ, میں نے صرف یہ کہا, بالکل خان کی نہیں میں کہہ رہا, جن لوگوں نے بولا ہے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو اور آڈیو جعلی ہیں؟ کیا شہریار افریدی نے کہا ہے کہ جو میرا ویڈیو چل رہا ہے, یاسمین راشد کی ویڈیو چل رہی ہے, لیکن شہریار افریدی تو ایم این اے ہے. بالکل ایک منٹ, نہیں انہوں نے کہا یاسمین راشد نے بالکل کہا ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ آپ اندر جائیں, آپ جا کر نہیں وہ بات کی بات ہے. پہلے جب آپ ایک منٹ مجمع کو اکسا کے لے جائیں نا, مجمع کو آپ اکسا کے لے جائیں اور پھر آپ یہ توقع کریں, جن کے جو دونوں بہنیں ہیں جو ان کی ورکر اور آج لیڈر بنی ہیں سوشل میڈیا سے, وہ کیا گالی دے رہی ہیں اور کیا گفتگو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے میں نہیں دہراتا, لیکن یہ کام کس کے انگیخت کرنے پہ ہوا؟ کیس یہ ہے, ہاں یعنی جس نے اکسایا سمجھے اس جرم کے لیے, یہ سزائیں اس چیز کی ہیں. آپ نے مطلب آپ پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں گئے اس دن؟ ہاں یہ بات سارے غصے میں پنجاب اسمبلی کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں پنجاب اسمبلی والے اٹھاتے تو پنجاب اسمبلی آ جاتے, اچھا, اور اگر وہاں انہوں نے اٹھایا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے سامنے جا کر احتجاج کرنا ہے, اندر تو جانے کے کسی نے نہیں کہا. سوال میں وہی کر رہا ہوں نا, اگر پولیس والے اٹھائیں گے تو پولیس دفتر کے سامنے آئیں گے, اگر الیکشن کمیشن زیادتی کرے گا تو الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بات کریں گے کہ آپ نے ناانصافی کی ہے. سپریم کورٹ انصاف نہیں دے گی تو وہاں جا کر احتجاج کریں گے کہ انصاف فراہم کیجئے. یہ کون سی بات ہے کہ پاکستان کی سڑکیں کسی کے مالک ہیں باپ کی؟ اس وقت کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ جی ایچ کیو کے سامنے ہوا تھا؟ عمران خان کو اغوا کیا گیا. نہیں 9 مئی کو ان کی جو گرفتاری تھی وہ تو پھر ہر سیاستدان کو پھر اغوائی کیا جاتا ہے. نواز شریف آپ آئی تھی نا, نواز شریف کو ایئرپورٹ سے کس نے گرفتار کیا تھا؟ بالکل ہتکڑیاں بھی لگائی تھی. نواز شریف نہیں سپریم کورٹ کے سامنے گیا. لیڈرشپ کا فرق اگر وہ جو لوگ, میں یہ سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کے یہ پتہ نہیں کتنے سال لگے تھے ان کو یہ ضمانتیں منظور ہونے میں, جو آج آپ کی 2 سال کے بعد منظور ہوئی. اب آپ کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا تھا, تب تو آپ مظہر صاحب, جی سر.